میرے دل میں ہے یاد محمد، شمس و سہا بدر الدجا خیر الورا یا مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے، اس رحمان ذات کے لیے کہ جس نے پوری کائنات کو اگر کسی وجود کے لیے خلق کیا تو وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ذات کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ ذات کہ جس نے انسان کو شعور کی منازل پر چلنا سکھایا، وہ ذات کہ جو وحدانیت کی بہترین گواہی ہے، وہ ذات کہ جو توحید کے تمام تر عروج اور ان منازل کے بارے میں انسان کی آگاہی کا ذریعہ ہے کہ جس کے بنا انسان کچھ نہیں تھا، جس کے بنا انسان جاہل تھا۔ تو اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ہفتہ وحدت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ان پروگرامز کے ایام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی باعلم اور بہت ہی بامعرفت شخصیات موجود ہیں، ان کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ تحریم کاظمی صاحبہ، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ تھوڑا سا اگر تعارف کروانا چاہوں تو یہ وہ خواہر ہیں کہ جنہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ ماشاءاللہ سے قم میں انجام دیا اور اتنے باحسن طریقے سے انجام دیا کہ اس کو کاملاً کر کے فاضلہ قم کا تغمہ لے کر بی بی معصومہ قم کے حرم سے پاکستان تشریف لائی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ملک سے مستفید ہو سکیں، ان کے تمام تر معرفت بھرے پہلوؤں کو جان سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے وہاں کے علم کو اور وہاں کی معرفت کو بی بی سے لے کر ہمارے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو تحریم بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا اور ان خوبصورت ایام میں ہماری گفتگو میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استحکام وحدت۔ چونکہ ہم ہفتہ وحدت پر بات کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ وحدت کا مطلب کیا ہے۔ وہ محنت، وہ تمام تر مشقتیں، وہ تمام تر مشکلات کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں گزاری ہیں، وہ کس ایک اہم نقطے کے اوپر مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے تھی۔ تو اگر ہم جاننا چاہیں کہ وحدت کا کیا مطلب ہے اور وحدت کس چیز کا نام ہے اور اس وحدت کو ہم کس طرح مستحکم کر سکتے ہیں، کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان بن سکیں، اس معنی کو جاننے کے لیے اور اس عظیم پہلو کو جاننے کے لیے ہم سیدہ تحریم کاظمی کو زحمت دیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدت پر کیا بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں تبریک عرض کرتی ہوں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، اور یہ وہ ایام ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم ساتھ میں بیٹھیں اور رسول خدا کی شان پہ کچھ بات کر سکیں۔ تو خداوند عالم نے رسول خدا کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یعنی زمانے والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور حالانکہ دیکھا جائے تو تاریخ میں بہت سے انبیاء آئے ہیں، بہت سے رسول آئے ہیں، مگر وہ فقط رسول بن کر آئے، انہوں نے فقط خدا شناسی کا درس دیا۔ لیکن جب خداوند عالم نے رسول خدا کو بھیجا تو وہ حبیب خدا بن کر آئے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے رسول خدا میں اور حبیب خدا میں، کہ خداوند عالم نے رسول خدا کو حبیب خدا کا لقب دیا، اور جب بھیجا تو ایسے بالکل کہ جس سے محبت کی جائے، اور ایسے دور میں بھیج رہے ہیں کہ جب ہر طرف جہالت ہے۔ جب وہ آئے تو دیکھیں کہ کتنے معجزات ہم دیکھتے ہیں، کہ کتنے معجزات جو وہ رونما ہوئے، اور رحمت للعالمین کا لقب بھی اس لیے پایا کہ وہ خود زمانے والوں کے لیے رحمت تھے۔ اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم نے ہر نبی کو ہر دور میں بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت جو ہے وہ کرتا رہے، خدا شناسی کا درس دیتا رہے، معرفت کا دیتا رہے۔ لیکن رسول خدا وہ نبی تھے کہ جس میں تمام انبیاء کی خصوصیات شامل تھیں، یعنی ان میں حضرت عیسیٰ کی خصوصیات بھی ہیں، حضرت آدم کی بھی ہیں، حضرت نوح کی بھی ہیں۔ اور جب زمانے والوں کے پاس آئے تو ان کا درس دینے کا انداز بیاں اس طرح سے تھا کہ وہ اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے زمانے والوں کو درس دیتے تھے۔ یہ نہیں یہیں پر میں بات کو اگر روک کر ایک جملہ کہنا چاہوں، رسول خدا کی سیرت تو ہمارے لیے ہے ہی ہدایت کا سرچشمہ، لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں کہ وحدت کس چیز کا نام ہے، مطلب ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ وحدت ہے، کیونکہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا بکھری ہوئی ہے۔ چاہے ہم جتنے میلاد سیلیبریٹ کر لیں، جتنے ایونٹ سیلیبریٹ کر لیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وحدت کس چیز کا نام ہے۔ ایک جگہ ایک محلہ ہے لیکن
بہت سارے لوگ ڈفرینٹ جگہوں پر جا کر میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیوں ہم ایک پرچم تلے اس جگہ کو، اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں مفہوم بہت اچھے سے واضح ہو جائے گا کہ خداوند عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 103 میں کہ جس میں خداوند عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی خداوند عالم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو۔ جب خداوند عالم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو احکامات، جو چیزیں میں نے دے دی ہیں اسے لے لو، اور جن چیزوں سے روک دی ہے اس سے بچ کے رہو، اب رسول خدا نے ہمیں وحدت کا درس اسی لیے دیا تاکہ ہم بٹ کے نہ رہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے قطرہ قطرہ دریا اور سمندر بنتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہم سارے مسلمان جمع ہو جائیں تو ہم ایک فیملی بن جائیں گے، ایک خانوادہ بن جائیں گے، ایک خاندان بن جائیں گے، کہ اب وہ یعنی گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ امی ہیں، ابو ہیں، بہن بھائی ہیں، بالکل ایسے جب ہم مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سے وہ برائیاں، وہ کمیاں، وہ جو نقائص ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وحدت کے لیے جمع ہوتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے قطرے مل کے سمندر بناتے ہیں، اسی طرح سے ہم جب سب اکٹھے ہو جائیں گے تو ہماری صفیں جو ہیں وہ دشمن کو یہ پیغام دیں گی کہ ہم بہادر قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو بس ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وحدت کا مظاہرہ کریں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات کو ختم کر کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کریں، رحم دلی پیدا کریں، اور یہی قرآن بھی ہمیں درس دیتا ہے کہ تم لوگ تفرقے میں نہ پڑو۔ ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں تحریم کاظمی صاحبہ نے بہت اچھے انداز میں بتایا کہ وحدت کا مطلب کیا ہے۔ وحدت یعنی ایک ایسی جڑ، ایک ایسا مضبوط تنا کہ جو بکھرا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کو مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے دین کے ساتھ۔ لیکن کب؟ اگر وہ تنا، اگر وہ درخت آل محمد کی ذات ہوں تو، اگر وہ شجرہ طیبہ کہ جس کے بارے میں آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، یا 12 سے 17 ربیع الاول تک ایک خوبصورت ایام کو گزارتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ معرفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو اس کے لیے بڑی ضروری ہے تحریم کہ ہم وحدت کے اس عظیم مرکز، اس عظیم نقطۂ ذات محمد مصطفیٰ کو سمجھیں۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی بامعرفت اور باعلم شخصیت موجود ہیں کہ جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں، اپنے دلوں کو مسرور کرتے ہیں۔ ان کی خوبصورت آواز کو ہدایت ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریحان علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، آپ کا آنا خدا اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ہم زحمت دیں گے، آپ کی خوبصورت آواز میں ناظرین بھی کچھ سننا پسند کریں گے، تو میں سننا چاہوں گی کہ اگر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت رسول مقبول پیش کریں تو بسم اللہ۔ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے، عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویسے قرنی کو بخشا، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوتر دے دے، تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں، تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈیں، زینت سر کو جو
نالین پیمبر دے دے، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے، ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا، جو میرے عیب چھپا لے وہی چادر دے دے، صفت جعفر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے، صفت جعفر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے، کہ غلامی یہ درے آل پیمبر دے دے، کہ غلامی یہ درے آل پیمبر دے دے۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اتنی خوبصورت آواز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیدہ تحریم کاظمی صاحبہ، ان سے ایک دوسرا سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے یہ معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ایک ہفتہ وحدت سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مسلمان ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، محمد مصطفیٰ وہ ذات ہیں کہ جو ہر دور میں ہر ایک کے لیے مشکل کشا ہے اور ہمارے لیے ایک منجی عالم ہے، نجات دہندہ ہے، جو رب کی جانب سے رہبر بن کر آئے۔ تو یہ جو ایام گزر رہے ہیں اس کو ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے کہ ہم وحدت کا اظہار کر سکیں؟ دیکھیں، خداوند عالم نے ہمیں حکم دے دیا کہ ہم نے آپس میں متحد ہو کے رہنا ہے، تفرقوں میں نہیں پڑھنا، فرقوں میں نہیں پڑھنا۔ رسول خدا کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم نے ان سے درس لینا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ آپس میں اتحاد سے رہیں، ہمدردی کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑی مثال تو ہمیں ہجرت مدینہ میں ملتی ہے کہ جب رسول خدا ہجرت مدینہ یعنی مدینہ میں آ چکے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، یعنی آج سے آپ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کیوں مدد کریں؟ کیونکہ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں، ہمارا اصل مذہب جو ہے وہ ہے اسلام، اور دین اسلام، دین اسلامی میں قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متحد ہو کے رہے۔ جب متحد ہو کے رہے گا تو باہر کی کوئی بھی طاقت ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ ابھی مثال ہم لوگ لے لیں، گھر میں بھی اگر ہم اکیلے رہ رہے ہوں تو بہت سے عناصر باہر سے ہمیں پریشان کرنا شروع کریں گے، لیکن جب ہم سب مل کے ایک فیملی، ایک خاندان کی طرح رہیں گے تو باہر کی کوئی بھی طاقت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، ہمیں اذیت نہیں دے سکتی۔ تو ہمیں آج کے دور میں بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کے کنارہ کشی اختیار کر کے آپس میں محبت، بھائی چارے کا درس دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ ناظرین، بڑا خوبصورت نقطہ کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی اور محمد مصطفیٰ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر آ کر ایک خوبصورت رشتے میں انہیں منسلک کرتے ہیں، تو بہت خوبصورت آپ نے یہ بیان نقطہ کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں معاشرے کی
ایک پستی کی جانب جس طرح سے یہ معاشرہ جا رہا ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر جب ہم وحدت کی بات کر رہے ہیں، اس کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، تو تریم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ وحدت کون دے سکتا ہے، ہمیں یہ مضبوطی کون دے سکتا ہے. تو اگر ہم اس دنیا میں جتنی بھی سرگرداں ہو کر سفر کرتے رہیں، سوائے در زہرا کے، سوائے در آل محمد کے، کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جو ہمیں وحدت بتا سکے. آپ دیکھیں کہ سیدہ کا در وہ در ہے کہ جس سے ہمیں وحدت ملتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 3 دن کا انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ 3 دن کا روزہ رکھیے. اور وہ روزہ رکھنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو شفا ملتی ہے تو کہا 3 طرح کے سائل ان کے دروازے پر آتے ہیں، ایک یتیم، ایک مسکین، ایک بیمار بن کے، غریب بن کر. کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ ان کا عشق خدا ظاہر ہو سکے. جب تک ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ بلند نہیں ہوگا تب تک شاید ہم وحدت کے اس حصار میں نہیں آ سکتے. تو یہیں سے اگر ہم بات کا آغاز کریں کہ اگر ہمیں استحکام وحدت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آل محمد کے گھر سے وحدت کس انداز میں نظر آتی ہے؟ اگر اسی پہ واقعاً بات کی جائے، ابھی ہم صحن فاطمہ تو زہرا میں داخل نہیں ہوتے، فقط ابھی دہلیز پہ آتے ہیں کہ جب ان کی دہلیز پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فضہ جیسی بھی خادمہ ہیں، ابو ذر جیسے بھی غلام ہیں، تو عمار یاسر جیسے بھی ہیں، یعنی ہر طرح کی ہر بالکل ہر کیٹیگری کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. لیکن بی بی نے کبھی ان کے درمیان فرق نہیں کیا، بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہمیشہ ان کے ساتھ کام کیا ہے. خود امام علی بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کرتے تھے. اور سب سے بڑی مثال وحدت کی ہمیں نماز میں ملتی ہے، جہاں پہ ہر فرقہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جدا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب نماز قائم کرنے کا حکم آتا ہے تو ہم جب صف میں نظر دوڑائیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی پرائم منسٹر بھی ہوگا تو وہ ہمیں فرق محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں پہ سب شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر. بالکل، تبھی تو یہ وحدت کا مظاہرہ جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو بس ہمیں وحدت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کریں، آپس میں محبت پیدا کریں. ہم نے جشن منانا ہے، ہم سب مل کے جشن منائیں. جب خوشیاں منانی ہیں تو خوشیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور جب غم کا وقت آئے تو غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. بہت خوبصورت پیغام. پروردگار عالم آپ کی تمام تر معرفتوں کو بھی بلند کریں. ناظرین، جہاں تک آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے پروگرام کا وقت بہت شارٹ ہوتا ہے، لیکن یہیں پر آخری بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ وحدت چاہتے ہیں اور یہ ہفتہ وحدت جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ بولتے ہوئے لفظ کاش ہمارا عمل بھی بنے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب تک آپ اپنے نفس کی معرفت نہیں رکھتے آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے. اور اپنے نفس کی معرفت یہ ہے، سب سے پہلے ہر فرقے، ہر مذہب سے بالا تر ہو کر سوچیں تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے. جیسے خانم نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں. مسلمان ہوں گے تو باقی پہچان ہے، اور ہماری شناخت کا پہلا ذریعہ امت محمد مصطفیٰ ہے. جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ولایت علی پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر خدا کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں اتنی امتوں میں سے فضیلت دی کہ ہم امت محمد مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اور امت محمدی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسالت کے تمام تر پہلوؤں سے آشنا ہو سکے. یہاں پر آپ کو زحمت دوں گی کہ آخری پیغام اپنے ناظرین کو کیا دینا چاہیں؟ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ دنیا والوں کو سمجھیں، اپنے دشمن کو پہچانیں، یعنی دشمن شناسی رکھیں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا دشمن آپ سے کیا چاہ رہا ہے. تو ہمارا دشمن ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں اختلافات ڈالیں. تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے دنیا والوں کو محبت کا پیغام دینا ہے، انسیت کا پیغام دینا ہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ترقی ہو سکے. جب ہم اپنے اندر محبت پیدا کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں. بہت شکریہ ترین کاظمی صاحبہ. آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، آپ کے علم سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے. خداوند متعال آپ کے اس علم کے تمام تر مراحل کو بامعرفت انداز میں تکمیل تک پہنچائے. اسی کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریحان علی بھائی، ان کو بھی زحمت دیں گے کہ آخری خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کی خدمت میں. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی.
موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا گئی آ گئی۔ تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا۔ تو وسیع و علی و ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی۔ تو ولی و وسیع و ولی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی۔ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں۔ کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ۔ حق کے سادات و زہرا کے مکروز سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی۔ جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی۔ میرے مولا میں قرباں تیرے عشق کے، صفت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ ریحان علی بھائی۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور پروردگار عالم صفت جعفر صاحب کے درجات کو بلند کرے۔ اتنے خوبصورت کلام کہ جو منقبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شان میں انہوں نے لکھے، پروردگار آج کے نیام کے صدقے میں ان کے درجات کو بھی بلند کرے۔ ناظرین، یہیں پر وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت طلب کروں، لیکن آخری جملہ کہ پروردگار عالم سے توفیق طلب کرے کہ ہم جس طرح سے خداوند متعال چاہتا ہے کہ ان ایام کو منا سکیں، اس ایام میں اور ان ایام کو معرفت محمد مصطفیٰ میں ہمیں منانے کی توفیق دیں، اور کوشش کریں خدا را تفرقوں میں مت پڑیں، چاہے اہل سنت کا جلوس ہے یا چاہے اہل تشیع کا یا چاہے اہل حدیث کا، کوئی بھی جہاں پر بھی اجتماع ہو اس میں شرکت اس نیت سے کریں کہ قربتاً اللہ، اس کی نیت کا اجر اور اس تمام تر اعمال کا اجر خداوند متعال کی ذات دینے والی ہے۔ اور وہ خوشی کہ جس کو عرش الہی پر منایا جا رہا ہے، ایک شامعانہ خوشیوں کا جو خداوند متعال نے عرش پر سجایا ہے، ان خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دلوں کو تمام طرح دعوتوں اور بغض سے پاک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، شمس و ضحا بدر الدجا، خیر الورا یا مصطفیٰ۔